ہوگا، اے رب العالمین کیا مرنا ہے؟ میرا رب کہتا ہے ہاں تجھے مرنا ہوگا، تو اپنی زندگی کو بہتر بنا لے، تو خوشی میں مصطفیٰ کو نہ بھولنا، تو غموں میں مصطفیٰ کو مت بھولنا۔ اگر چاہتا ہے قبر بہتر رہے تو زندگی کے ہر معیار میں مصطفیٰ کو جاننا، آقا کریم کی محبت اپنے سینے میں رکھنا۔ اس لیے یہ تدبیر کرتے ہوئے دنیا کی رنگتوں میں مت کھو جانا، دنیا کی بہاروں میں مت کھو جانا، دنیا کی بہاروں میں مت کھو جانا، یہ دنیا کے گڈوں میں تو مت ہو جانا، اپنے وقار کو مجروح مت کر لینا۔ تو زندگی کو بہتر بنانا ہے، اس کے لیے غیبت کو چھوڑ دینا، بدگمانی کو تو چھوڑ دینا، اہانت کو تو چھوڑ دینا، استخفاف کو تو چھوڑ دینا۔ اے پروردگار عالم، یہ میں تمام اشیاء کو چھوڑ دوں گا۔ پروردگار عالم کیا اس کو چھوڑنا ہے؟ رب بیان کرتا ہے 22ویں پارے کے اندر، ہاں تجھے چھوڑنا ہوگا، ان تمام چیزوں سے تجھے نفرت کرنی ہوگی۔ اے پروردگار چل میں نے نفرت کر لی ہے، خالق کائنات مگر میں چاہتا ہوں پروردگار یہ آنکھ کیوں دی ہے، یہ باتیں کیوں دی ہے، یہ زبان کیوں دی ہے، یہ ہاتھ کیوں دیے ہے، یہ سینہ کیوں دیا ہے، یہ پیر کیوں دیے ہے، اے مولا زندگی جینے کا سلیقہ کیوں دیا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے عقل تدبیر کے لیے دی ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے، زبان بولنے کے لیے دی ہے، ہاتھ تیرے کام کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں ان ہاتھوں سے قبر کی تیاری کر، ان قدموں سے قبر کی تیاری کر، حشر کی تیاری کر لے، نشر کی تیاری کر لے۔ پروردگار آنکھوں سے نشر کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ رب بیان فرماتا ہے ہاں نشر کی تیاری ہو سکتی ہے، ان آنکھوں سے اگر کرنا ہے تو دنیا دار کو مت دیکھ، رب العالمین کے قرآن کو دیکھ، قرآن کو پڑھنا سیکھ لے، قرآن میں بولنا سیکھ لے، قرآن کو سماعت کرنا سیکھ لے، قرآن کا احترام کرنا سیکھ لے، قرآن کا احترام بجا لانا سیکھ لے۔ پروردگار عالم بے شک انہیں آنکھ اس لیے دی ہے مگر عقل کیوں دی ہے؟ میرا رب کہتا ہے عقل اس لیے دی ہے بھولنا مت، تجھے مرنا ہے، تجھے قبر میں جانا ہے، تجھے نقیرین کا سامنا کرنا ہوگا، وہ نقیرین جو بڑے بڑے بال لے کر تیرے سامنے ہوں گے، جن کی آنکھیں بجلی کی گرج کی طرح ہوں گی، اللہ اکبر، جو زمین کو چھوڑتے ہوئے آئیں گے۔ نازک وقت ہوگا، سفید کفن تجھے نظر نہیں آئے گا، تاریکی کا وقت ہوگا، سناٹا ہوگا مگر تجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایسے نازک وقت میں ان کے دانت گائے کے سینگ کی طرح ہوں گے۔ ایسے معاملات میں چاہتا ہوں زبان سے اگر تجھے کرنا ہو تو اللہ کا قرآن پڑھا کر، تاکہ نقیرین کے سوالات کے جواب میں آسانی ہو جا۔ پروردگار دل کیوں دیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے میں نے دل علی وحی القلب، جو قلب تیرے سینے میں رکھ دیا ہے، یہ عظیم ماتھڑا ہے، یہ عظیم لوتھڑا ہے، میں نے تجھے دل دیا ہے، دل سمجھنے کے لیے مادہ ماخذ دیا ہے۔ دل ایک ایسی نعمت کا نام ہے کہ اگر دل کو تو نے سمجھ لیا تو اپنی زندگی کو جینا سیکھ لے گا۔ اللہ اکبر، ہاتھ دیے، ہاں میں نے ہاتھ تجھے دیے ہیں تاکہ تو خیرات کر لے، تاکہ تو اچھے کارے کن کو کر لے۔ ہاں میں نے تجھے پیر دیے ہیں، پیروں سے کئی غیر جگہ مت جا، اگر جانا ہے تو رب کے گھر میں آ جا۔ قسم خدا کی تو رب کے گھر میں آئے گا تو اپنے دامن کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا کر اور گناہوں کو بھر کر کے لائے گا، نماز پڑھ کر کے جائے گا، اللہ رحمتوں سے اس کو تبدیل کر دے گا۔ او بندہ مومن، اپنی زندگی کو سمجھ تو صحیح، اے مولا میں نے مال دیا، تو نے کان دیے ہیں، تو نے آنکھ دی ہے، تو نے زبان بھی دی ہے، تو نے سینہ بھی دیا ہے، وہ سینہ جو عشق رسول کا مدینہ ہے۔ پروردگار تو نے وہ سینہ دیا، تو نے زندگی جینے کا سلیقہ دیا۔ اے پروردگار عالم اتنی نعمت عطا فرمائی، اب میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ آنکھ تیرے لیے ہو، یہ باتیں تیرے لیے ہو، یہ زبان تیرے لیے ہو، یہ نعمتیں تیرے لیے ہو، یہ ہاتھ تیرے لیے ہو، یہ وسعتیں تیرے لیے ہو، میری گفتگو تیرے لیے، میرا بیان تیرے لیے، میرا اخلاق تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میرا فکر تیرے لیے، میری تسبیح تیرے لیے، میری تحلیل تیرے لیے۔ اے مولا میں دنیا کے رنگتوں میں کھونا نہیں چاہتا، دنیا میں جو آیا کھو کر کے چلا گیا ہے، اس کی قبر بری ہو گئی، اس کا حشر برا ہو گیا ہے، اس کا نشر برا ہو گیا ہے۔ رہا سوال اس بات کا کہ میں جانتا ہوں لوگ دنیا کی مقدار تولتے
کرتے ہیں, کہتے ہیں دنیا بہت بڑی ہے, دنیا بھی بنانی ضروری ہے, بال بچوں کا فیوچر بنانا ضروری ہے, مستقبل کو بنانا ضروری ہے. میں کہتا ہوں دنیا کے بڑے ہونے کی تدبیریں مت کرو. جہاں تک سوال مصطفیٰ کی بات ہے اور دنیا کی بات ہے تو سن لے پیارے, کون کہتا ہے یہ دنیا بڑی ہے؟ یہ دنیا میرے نبی کے قدموں میں بڑی ہے. کوئی دنیا بڑی نہیں ہے, یہ دنیا کو اگر دیکھا جائے تو میرے نبی کے قدموں میں ہے. لہذا میرے عزیز اپنے آپ کو سمجھو, اپنی زندگی کو جینا سیکھو, طریقہ سیکھو. کس چیز کا نام ہے مگر طریقہ نہیں سیکھا. لہذا آپ دیکھیے حالات کیسے ہیں. انسان نماز چھوڑتا ہے فاتح کرنے کے لیے, انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن نمازوں کو بآسانی چھوڑ دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں ثواب ہے. تیجے دسویں کرو مگر اپنے فرائض ادا پہلے کرو. جو ارکان اسلام ہے, مسلم شریف جلد اول کتاب العقائد صفحہ نمبر 131 سطر نمبر 13 14 15 16 کی حدیث پاک میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو اعمال جیسے مضبوط ہے نا ان میں عمل بھی ایسا ہی کرو, اتنی مضبوطی کے ساتھ ان میں عمل کرو. لہذا آپ ہی بتائیے کیا ہمارے خیالات کیوں ہونے چاہیے, ہمارے تاثرات دیکھیے. فاتح نیازہ کی بات آتی ہے تو سب سے آگے نظر آتے ہیں مگر نمازوں میں تو ہے ہی نہیں. حضور سیدنا غوث اعظم جب کہ بیان کرتے ہیں مرنا مت جب تک اللہ کا محبوب نہ بن جانا. اور اگر کوئی شخص ایک وقت کی بھی نماز کو چھوڑتا ہے اور 1 کروڑ مرتبہ قرآن مقدسہ کی تلاوت یا نفلی عبادت کو کرتا ہے تو اس کی نمازیں معلق رہتی ہے, اس کا قرآن معلق رہتا ہے, اسے ثواب نہیں ملتا ہے. کب تک؟ جب کہ فرض ادا نہ کر لے گا. غنیت الطالبین کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی یہ ارشاد فرماتے ہیں جو عمل پہلے ہے, جو ارکان اسلام ہے, تمہیں پہلے اس میں عمل کرنا ہوگا. لہذا ہم عمل کہاں کر رہے ہیں؟ قرآن ہوتا ہے فاتحہ میں تو باتیں کر رہے ہیں, ادھر قرآن چل رہا. ارے بھئی یہی ہو رہا ہے, ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے, ایک طرف باتیں چل رہی ہیں. اتنا سوال قرآن پڑھنے کا نہیں ہوا جتنی باتیں کرنے کا کر لیا ہے. رہا سوال مردے کو فائدہ ملے گا, میں کہتا ہوں مردے کو اذیت ملتی ہے. اگر تم اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا لو یا اپنے نفس کو اپنی جان پر ظلم کرو تو تمہارے قرب و جوار کے جو افراد ہیں, بالخصوص تمہارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اس بات سے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, میرے سرکار ایک صحابی سے کہتے ہیں اے صحابی سن لے, اگر تو چاہتا ہے تیری دعا قبول ہو جانا تو تو باپ کی قبر پہ چلا جا. اگر تیری دعا قبول نہیں ہوتی وہاں دعا مانگنے سے پہلے میرا رب دعاؤں کو قبول کر لے گا. لہذا مگر سرکار یہ بھی بیان فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر تو احکام شرع سے خلاف کام کرتا ہے تو تیرے ماں باپ کا رابطہ تجھ سے نہیں رہے گا, ان کا کانٹیکٹ تجھ سے نہیں رہے گا, ان کا رابطے میں تو نہیں رہے گا. اس لیے کہ تیرے عمل اچھے ہیں, ان کا رابطہ اچھا ہے. تیرے عمل برے ہیں تو وہ رنجیدہ ہے, وہ غمزدہ ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. تو جب زندگی کو بہتر بنا لے گا اللہ زبان کو تاثیر کا نور دے دے گا, اور جب زبان کو تاثیر کا نور ملے گا تو پروردگار عالم تیری زبان کی برکت سے نہ صرف تیرے ماں باپ کی مغفرت بلکہ ان کے ساتھ مولا تیری بھی مغفرت فرما دے گا. لہذا میرے عزیز اللہ قرآن میں یہی بیان فرما رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. انسان اگر تو نے ذرہ برابر نیکی کی ہے پروردگار تجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا. ایک آیت کریمہ میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے بدلہ ملے گا. اور اگر آپ گناہ کرتے ہو تو جانتے ہیں گناہ کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ مر جائیں گے تو یہ جسم قسم خدا کی 3 دن کے اندر یہ لیکوڈ بن کر ناک اور کان کے رستے سے باہر آ جائے گا. روئے زمین پر رہنے کے بعد کمروں میں آج دل نہیں لگتا, بڑے بڑے کمروں میں گھبرا جاتے ہیں, پرچھائیوں سے ڈر جاتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے معاملات اگر ایسے مواقع میں سامنا ہو جائے کہ جس کا ہم نے ذہن نہیں بنایا ہو ہم گھبرا جاتے ہیں. جب یہ فون ہمارے پاس ہے ہم دنیا میں پتہ ہے کوئی نہ کوئی آ جائے گا, لیکن
بتائیے قبر میں کون آئے گا؟ قبر میں کون ساتھ دے گا؟ ہاں اگر زندگی میں گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے تو کوئی کام آنے والا نہیں. اگر چاہتے ہو سب کام آئے, بالخصوص مصطفیٰ کی محبت کام آئے نا, تو دنیا میں آقا کریم کے راستے پر چلیے, اور راستے پر چلو گے نا تو صرف قبر آباد نہیں ہوگی, دنیا کی زندگی بھی روشن ہو جائے گی, دل میں سکینہ بھی نازل ہو جائے گا, اطمینان والی زندگی بھی مل جائے گی. لوگ سوچتے ہیں کہ اطمینان میرے دل پر نہیں ہے. آج دیکھیے گا انسان کے حالات دیکھیے, رب کا قرآن کیا کہتا ہے, میں نے تمام اشیاء کو کسی کو بے معنی پیدا نہیں کیا, بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. انسان پھر بھی پریشان ہے اپنے مقصود حاصل کرنے کے لیے, مگر بتائیے رب کہہ رہا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. سکینہ تم پر نازل ہوگا, اطمینان تمہیں ملے گا, قبر تمہاری آباد ہوگی. مگر ہائے انسان کو تو خبر ہی نہیں ہے, انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے میری قبر آباد ہوگی, کیسے میری زندگی بحال ہوگی, کیسے میری زندگی میں دوام بخشے گا پروردگار عالم. محترم حضرات, اس لیے کہ اس سے برخلاف اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر سکون ہی چاہتا ہے تو سکون تجھے تیرے گھر میں سونے سے نہیں ملے گا, گھومنے سے نہیں ملے گا, راہوں پر چلنے سے نہیں ملے گا, کاروں میں نہیں ملے گا, دنیا کی اچھی اچھی بلڈنگوں میں نہیں ملے گا, کاروں یا اچھی اچھی گاڑیوں میں نہیں ملے گا. آپ کہیں گے سکون کہاں ہے, تو میں کہوں گا سکون نہ گاڑیوں میں ہے, سکون نہ دولت میں ہے, سکون نہ شہوت میں ہے, سکون نہ کسی اشیاء میں ہے. اگر سکون ہے تو رب قدیر کی مسجد روئے زمین کی جنت ہے, اس میں اللہ نے سکون کو رکھ دیا ہے. مزار مقدسہ پر اللہ نے سکون کو رکھ دیا ہے, مدرسوں میں سکون کو رکھ دیا ہے. یہاں سے ایک تو سکون ملے گا, دوسری قبر آباد ہوگی. لہذا آپ بھی تدبیر کیجئے گا. اگر انسان اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہے تو اپنا وقت مسجدوں میں دے, اپنا وقت مدرسوں میں دے, اپنا وقت خانقاہ میں دے. اگر وہ خانقاہ میں دے گا تو صرف اس کی آخرت ہی نہیں بنے گی, پروردگار عالم اسے اطمینان عطا فرمائے گا. عاشق کہتا ہے ارے نہ دولت سے, نہ ثروت سے, نہ گھر کو آباد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے خدا کو یاد. کسی چیز میں سکون نہیں ہے. اگر سکون ہے تو میرے رب کے در پر, میرے رب کے گھر میں. لہذا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک چیز اور بھول گئے, یہ اچھا لباس, یہ اچھی چیزیں, اچھا عمدہ چہرہ مل گیا تو سوچتے انصاف ہی نہیں ہوگا, کوئی نہیں پوچھے گا ہم سے. علم نجعل, اللہ دیکھیے علم نجعل لسان و شفتین وہدیناہ النجدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیرے چہرے پر میں نے دو آنکھیں عطا فرمائی, تین بھی تو دے سکتا تھا, دو ہی کیوں دی؟ تیری زبان ایک تھی, دو بھی تو دے سکتا تھا. اپنے وجود پر غور کر تو پتہ چلے گا تیرا رب کون ہے. رہا سوال رب قدیر کا, پروردگار بیان فرماتا ہے اپنے وجود کو اگر سمجھ لیا تو سمجھ لے تو نے پروردگار کو جان لیا. یہ جو لوگ تھوک ہم پھینکتے ہیں جس کو بے اصل سمجھتے ہیں, قسم خدا کی اگر یہ نہ ہو تو یہ زبان سوکھ کر کے کاٹا ہو جائے. اتنی نعمت ملنے کے بعد کیا سوچتے ہیں, کیا رب نہیں پوچھے گا میں نے ہاتھ دیے, میں نے زبان دی, میں نے نعمتیں دی, میں نے آراستہ کیا, میں نے وجود دیا, میں نے ہوائیں دی, میں نے فضائیں دی, پوچھے گا نہیں. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. یہ آسمان کی روشنی, یہ چاند کی چاندنی, یہ سورج کی روشنی, اس کی شائیں کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے. یہ زمین کا شامیانہ, آسمان کا شامیانہ, زمین کا بچھونا کس کے لیے ہے؟ یہ دنوں کو گھٹانا, راتوں کو بڑھانا, کبھی راتوں کو گھٹانا, دنوں کو بڑھانا کس کے لیے ہے؟ یہ تیرے لیے ہے. یہ تمام اشیاء میں نے تجھے دی, تجھے لگتا ہے میں نے پوچھوں گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. کب؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اس وقت پوچھوں گا جب کہ تیری زبان بولنے پر قادر نہیں ہوگی, اس پر میں تالا لگا.
میرے عزیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. رب کہتا ہے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا, کتنی نعمتوں کو ٹھکرا دیا. نمازوں کے حال اگر دیکھیں آپ تو آپ دیکھیے, ایک ماں یا باپ اپنے بچے کو 7 بجے اسکول کے لیے اٹھا دیتی ہے, چھوڑ کر بھی آ جائے گی, لیکن اگر نماز کی بات آ جائے, یہ قبر کی تیاری ہوگی, ایسے حشر کی تیاری ہوگی, ایسے نشر کی تیاری ہوگی. اور اگر 15 سال کا بیٹا نماز فجر میں سو رہا ہے نا, تو اسے بچہ کہہ کے چھوڑ دیتے, نیند آ رہی ہے چھوڑ دو, ایسے تیاری ہوگی قبر. اپنے اوپر اگر کوئی بات آ جائے نا, پریشانی کے حالات آ جائیں, تو ہم محترم حضرات آپ نے دیکھا ہوگا, قسم خدا کی نمک کھانا چھوڑ دیتے, میٹھا کھانا چھوڑ دیتے ڈاکٹر کے کہنے سے, اور چھوڑنا چاہیے, مگر ہمارے رب کے کہنے سے کہاں نمازیں پڑھ دیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی, مؤذن رب کے گھر سے 5 وقت کا پکارتا ہے. بتائیے اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے, بار بار آتا ہے. ہمارے ضمیر کو ہم جھنجھوڑتے نہیں, اپنا محاسبہ کرتے ہی نہیں کہ بلانے والا کون ہے, کون بلا رہا ہے. روزی کی فکر میں دکانوں پر, روزی کی فکر میں زمانے میں, روزی کی فکر میں دنیا میں گھوم کر سوچتے قبر روشن ہو جائے گی. ایسے قبر روشن نہیں ہوگی. رہا سوال دکان کا, تو رب کے لیے دکان کو بند کر دے جو اس وقت کا روزی ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. رب خود فرماتا ہے جو اس حصے کی روزی ہے میں خود اٹھا کر تیرے در پر ڈالوں. تیرا رب کا وعدہ, رب کے وعدے کو ماننے تیار نہیں, آپس کے وعدوں کو مان لیتے. اور جائز کمائی کا ہم کھلائیں بچوں کو. قبر کی تیاری کے لیے شرائط ہے. اگر قبر میں چاہتے ہو اجالا ہو تو جائز کمائی. میرے نبی فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جو دوسروں کی زندگی بنا دیتا ہے, اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا بدبخت ہے, اور دنیا جو مانگتے ہیں وہ دنیا کے کتے ہیں. بے شک مسلمان تو اللہ سے جنت مانگا کرتے ہیں. کیا مانگا کرتے ہیں؟ جنت. دنیا میں رہو تو مدینے کے لیے دعائیں کیا کرو, موت تو جب آئے گی, لیکن دعائیں کیا کریں, پروردگار جب بھی موت آئے, اختتام کا وقت ہونا یہ تمنا نہیں ہے موت کی, موت کا جب بھی وقت آ جائے تو پروردگار مدینے کی موت عطا فرما. پروردگار اگر یہ دعا کر کے مر گئے تو مرو گے ہندوستان میں, اٹھائے جاؤ گے مدینے کے قبرستان میں. دعائیں ایسی کیا کرو, دعائیں کیا کرو. اور متمنی صرف دعا کس کے لیے نہیں ہوا کریں, موت کے متمنی نہ ہوا کریں. آرزو کیا کریں تو کس چیز کی, رزق حلال کی. رزق حلال اگر کوئی کماتا ہے اللہ اس کے مال کو قرآن میں کہتا ہے ضائع نہیں کرتا. ایک مجاہد ہے, کون ہے, لکھ کے کہہ دو سبحان اللہ. آخری پہلو کی طرف چلنے لگا ہوں اپنی بات. ایک مجاہد غریب تجارت کرتا ہے. جب تجارت کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے دکان چلتی ہی نہیں, پریشانی کا حال ہے. ابھی ایسے ہوتا ہے نا, مولانا کے پاس بہت بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں مولانا کے پاس مت جا, سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے, اس کے در پر اپنے باپ کے پاس جا, اپنی ماں سے دعا لے. یہ ماں اگر کسی کے لیے دعا کرتے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں. ماں کو بھولا بیٹھا دنیا کے مولانا لوگوں کے چکر میں, پیروں کے چکر میں. سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے, سب سے بڑا عالم تیرا باپ ہے. اگر کرنا ہے تو اس سے پوچھ, جس نے تجھے چلنا سکھایا, جس نے تجھے بولنا سکھایا, اس کی نافرمانی کر کے مسجد کے امام کے پیروں میں پڑا رہا, کیا تیری قبر آباد ہو جائے گی؟ قسم خدا کی جو ماں باپ کا نافرمان ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کر توبہ کرتے کرتے مر جائے, قسم خدا کی اگر ماں باپ ناراض ہے تب بھی وہ جنتی نہیں ہے. بے شک. کیا سمجھا, کیا کر رہے ہیں؟ یہ قبر کی تیاری ہوگی, اسے نشر کی تیاری کہتے ہیں. حالات دیکھیے کتنے لوگ ہیں, لٹنیوں کی اور نچنیوں کی محفل آ جاؤ تو بغیر بلائے لوگ حاضر. قسم خدا کی مگر ہمارے شاہد بھائی نے ان کے بھتیجے کا انتقال ہوا تو دنیا دار کی محفل نہیں سجائی, رب العالمین کے نام کی محفل سجائی اور پیغام دے دیا ہے. کوئی رقص کی محفل سجاتا ہے, کچھ لینا دینا نہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم. تو اپنے معیار کو سمجھیں, اس باپ کے قریب رہے, اس باپ سے. باپ انتقال سے پہلے کچھ نہیں کھلا رہا اور باپ کے انتقال کے بعد چٹے لگا دیا, کوئی فائدہ ہے؟ ارے باپ کو کھلانا زندگی میں قسم خدا کی ایسے ہے جیسے رب کی رضا کے لیے صدقہ کرنا.
بعض فقہا نے تو صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ جو باپ پر خرچہ ہو جائے اللہ اس کا حساب بھی نہیں دے گا، اور ماں اتنے بڑے پیر کو چھوڑ کر زمانے میں جا رہا ہے، یاد رکھے سب سے پہلے نماز پڑھے، کیجئے دسویں کرتے رہو، نماز نہ پڑھو کوئی فائدہ نہیں، ہاں نماز پڑھ کے کیجئے دسویں کرو تو بہت فائدہ ہے۔ سمجھ رہے بات میری؟ میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ میں جھوٹی تسلی دینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تمہیں جنت کا مستحق بنا کر بھاگنے والا نہیں ہوں، لہذا میں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، نشتر لگانا چاہتا ہوں کہ بات کو سمجھ تو صحیح، ماں کیا عظیم تھی، ماں کو خدا نے وہ عظمت کمال دی، اس کی دعا پر مصیبت بھی ٹال دی، اور خدا نے ماں کے پیار کی کچھ ایسی مثال دی اور جنت اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ ماں کو بلائے اور قبر کو روشن کرنے چلا۔ اچھا اب تو حالات یہ ہے کہ کوئی نبی کا گستاخ ہے تو اس کی نماز جنازہ نہ، اور کچھ جاننے والے لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت ہم نے پڑھی نہیں تھی، نیت نہیں باندھی تھی، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ارے قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 83، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر جس نے گستاخی کی ہے اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، اس کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ آیت مشرک کے حق میں نازل ہوئی، میں کہتا ہوں مشرکوں کی نماز جنازہ کب ہوتی ہے؟ کہتے ہیں پھر اکیلا ہو جاؤں گا، لوگ چھوڑ دیں گے۔ میں کہتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ زمانہ ایک ہو جائے، مصطفیٰ کا غلام الگ ہو جائے، زمانہ فطرین الگ ہو جائے، اور تمام فسادی الگ ہو جائیں، نبی کا غلام الگ ہو جائے۔ قسم خدا کے زمانے میں رہنے کے بعد گستاخ رسول کے مقابل میں تنہا مصطفیٰ کا عاشق اکیلا دکھے۔ کسی عاشق نے کہا تھا میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا غلام بن تو صحیح، ایسے نہیں بنا جاتا ہے۔ ہاں بس ایک چیز رہی، باپ کی جہاں تک بات ہے، چلنا باپ نے سکھایا، بولنا باپ نے سکھایا، زندگی کا طریقہ تجھے باپ نے سکھایا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ بولنا تیرے دم سے؟ قسم خدا کی تیرا باپ دھوپوں میں تڑپتا رہا ہے جب تجھے بولنا آیا ہے، شدت کی بارشوں میں تیرا باپ کماتا رہا ہے جب چلنا تجھے آیا ہے۔ باپ کی محبتوں کو بھول کر زمانے کی ہوٹلوں میں اور زمانوں کے دروں پر جاتا ہے۔ یاد رکھ بے نیاز رب ہے، رب سے تجھے بھی بے نیاز بنا دے گا اگر رب العالمین کو مانے گا، خالق کائنات کو مانے گا نا تو پروردگار اے پیارے تجھے بھی بنا دے گا۔ تو چاہتا ہے نا مولا کا بے نیاز بننا کہ پروردگار تجھے بے نیاز بنا دے، تو پیارے زندگی کو ایسے گزار جیسے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں پر عمل کر جیسے قرآن کہہ رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ زندگی کو ایسے گزار، محترم حضرات اپنی زندگی کو اپنے مطابق مت گزار۔ یہ قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے، زندگی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ قید خانوں کے لیے طرح زندگی کو گزار لے۔ قید خانہ کس چیز کا نام ہے؟ قید خانوں میں دل نہیں لگا کرتا ہے، قید خانوں میں عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہوا کرتی ہے۔ قید خانے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزار لے، باپ کے حق کو جان لے۔ جس باپ نے تجھے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا ہے، تجھے کیا لگتا ہے تو راستوں پر چلتا ہے، لوگ تجھے سلام کرتے ہیں، لوگ تجھ سے کلام کرتے ہیں، لوگ تجھے دعا دیتے ہیں، تجھے کیا لگتا ہے یہ تیرے دم سے دیتے ہیں؟ یہ تیرے دم سے نہیں، باپ کے کرم سے دیتے ہیں۔ باپ کو جان، باپ کی عزت کو پہچان۔ محترم حضرات اگر زندگی کو معیار چاہتا ہے، قسم خدا کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے، راز سوال قرآن مقدس کا تو محترم حضرات بے حساب آیتیں ہیں جس کے ہم منحرف ہو چکے ہیں، جس سے ہم اعراض کرتے ہیں۔ قرآن کی ایسی نہ جانے کتنی آیتوں کو ہم نے جھٹلا دیا، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بظاہر کہتے ہیں زبان سے کہ مصطفیٰ پر جان دے دوں گا، خدا کو مانتا ہوں جان دے دوں گا، لیکن عمل دیکھ لو تو خالی ہے، 0/0 ملتا ہے۔ تو کیا زبان سے میں کہہ دوں جنت نام رکھ لوں تو کیا جنتی ہو جاؤں گا؟ ارے دنیا کی چیز لینے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، جنت بغیر عمل کے مل سکتی ہے؟ اتنی عظیم الشان سوچو۔ تو میں کہہ رہا تھا ایک بزرگ دکان چل رہی تھی، دکان میں نقصان ہوا، ایک بزرگ کے پاس پہنچے، کہا حضور میں نے ماں باپ سے دعا لی تھی، ان کی تربت پر بھی گیا ہوں، آپ کے پاس آ گیا ہوں، میری دکان نہیں چلتی۔ آپ نے دعا دے دی اور کہا بیٹے تو صحیح تولا کر۔ کیا کہا؟ ورنہ تیری قبر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اور کرے بیٹے تو صحیح تولا کر، تیری ذات سے زیادہ چلا جائے کم نہ جائے، یہ طریقہ دیا اسلام نے۔
کہا ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے تو جانتے ہیں آج وہ اتنا غنی ہو گیا کہ اس کے باٹ بھی سونے کے ہو گئے. سبحان اللہ. سونے کے ہو گئے ہیں. لہٰذا جیسے ہی سونے کے ہوئے تحفے میں بزرگ کو سونے کا باٹ دے دیا اور کہا بزرگ صاحب آپ رکھ لیجئے. کہا میں نہیں رکھوں گا. کہا کیوں نہیں رکھو گے؟ کیوں نہیں رکھو گے؟ کہا تحفہ ہے. اچھا ٹھیک ہے میں نے رکھ لیا مگر اس باٹ کو سامنے ندی ہے, ندی میں جا کر ڈال دو. توجہ ہے آپ کی, مائنڈ پرزینٹ ہے آپ کے, ذہن حاضر ہے آپ کے, اور دے آپ بات پر. کہا میں نہیں رکھوں گا باٹ. کہا تحفہ ہے. کہا میری طرف سے تحفہ دریا میں ڈال دے. میں نے کیا کہا؟ رزق حلال بچوں کو کھلاؤ, کہیں ضائع نہیں ہوگا. جانتے ہیں بزرگ صاحب نے کہا نا, آخر بات یہ نکل کر کے آتی ہے, وہ واپس آتا ہے اپنے باٹ کو ڈال کر کے آیا. ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ سونے کا باٹ دریا میں کیوں ڈالوں. محترم حضرات, محبت کا تقاضا ہے, بات کو تسلیم کر لیا, قبول کر لیا. صلاۃ و سلام ہی ہوگا میرے باپ, آپ ذہن ادھر رکھیں. ٹھیک ہے, اس نے باٹ دے دیا, ڈال بھی دیا. کچھ عرصے بعد وہاں سے ندی کا پانی سوکھا, قافلہ گزرا. قافلے کو سونے کا باٹ دریا میں ملا. انہوں نے کہا اس بازار میں سونے کے باٹ تو فلاں انسان کے ہیں. گئے اور اس انسان کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے کہا تم بیٹھو میں آتا ہوں. وہ بزرگ کے پاس پہنچا. بزرگ صاحب یہ باٹ میں نے ڈال دیا تھا, آپ کے کہنے سے دریا میں ڈال دیا, لیکن یہ تو مجھے ایسے ملا ہے, کوئی قافلہ آ رہا تھا انہیں مل گیا مجھے دے دیا. آپ یہ نہ سمجھنا میں نے نہیں پھینکا تھا. بزرگ مسکرائے, ارشاد فرماتے ہیں, تاریخی جملہ دیتے ہیں, تختی دل پر نوٹ کرنے کا جملہ دیتے ہیں. کہتے ہیں بیٹے نہیں سمجھا, اگر تو جائز کمائے گا تیرا مال کہیں بھی چلا جائے واپس تیرے پاس آ جائے گا. یہ بات تو بس میرے عزیز, موت کیا ہے؟ موت ایک سخت جملہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اس کی تیاری ان عمل کے ساتھ اب موت کا خوف بھی رکھے. قبر میں اندھیرا, قبر میں سنیٹا, قبر میں آپس میں کچھ نظر نہیں آئے گا, اتنی تاریکی. مگر اگر مسلمان ہو کر مرا ہے نا تو قسم خدا کی مصطفیٰ کا قدم آ جائے گا, اور مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے اللہ احد پہاڑ جتنی روشنی اس کی قبر میں عطا فرما دے گا. عاشق نے کہا تھا کون کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے جو سرکار ہوں گے سویرا ہوگا. لیکن ایسی زندگی بناؤ پہلے, صرف کہنے سے نہیں. میں کہتا ہوں مصطفیٰ آ جائیں, میرے خواب میں آ جائیں, نہ میرا سینہ اس لائق, نہ میرا خواب اس لائق, نہ میری آنکھیں اس لائق, نہ میرا گھر اس لائق. گھر میں دیکھو تو ٹی وی پہلے لگی ہوئی ہے اور کہہ رہا نبی میرے گھر میں آ جائیں. دنوں چوری کے برسنگ کاٹ رہا ہے, اب ڈھور ہونے پڑنے, برسنگ دوسرے کا چل رہا ہے, خیال کر رہا ہے بس نبی آ جائے. گنا ایک اپنی بھی پاس میں دوسرے کا توڑے گا, اگولا اپنے میں ڈالے گا, بس حضور آتا ہے. ایسے حضور آئیں گے؟ اسے کہتے ہیں زندگی, اسے کہتے ہیں معیاری زندگی, اسے کہتے ہیں قبر بنانے والی زندگی. قسم خدا کی اے میرے پیارے, میں آپ کا محاسبہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں ہوگا, بلکہ میرے تاج الشریعہ مرشد نے کہا تھا زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. نبی کی زندگی تیرے مطابق مت گزار. اگر مصطفیٰ کو خام میں بلانا ہے, آقا آ سکتے ہیں. رب اور آقا میں فرق کیا ہے غور کرنا. اللہ اور مصطفیٰ میں نسبت کرنا یہ بھی کفر ہے, لیکن یہ سمجھ لیں اللہ غیر ارادے کے بغیر بھی پروردگار کے جلوے ہر شے میں, اور مصطفیٰ جسم کے ساتھ بھی ارادہ کر لیں تو حاضر ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے, یہ عقیدہ ہے. اچھا عقیدے کے کتنے امام ہیں بتائیے؟ عقیدے کے کتنے امام ہیں بتائیں کسی نے؟ 4 امام. علی بیتے پہلے سے, علی بیتے ہوتا نا, اس سے پہلا سبق ہے. عقیدے کے امام ہی پتہ نہیں خدا کو کیا جانیں گے, خدا کی صفات کتنی ہے. یہ اتنی کمزوری ہے ہماری. آج بھی ہماری قوم کے نماز یاد نہیں ہے, آج بھی ہماری قوم کے تشہد یاد نہیں ہے, آج بھی ہماری قوم کے دیکھ لو التحیات کرتی رہے, التحیات سمیع اللہ. کیوں یاد نہیں کرتی؟ عبداللہ بن مکتوب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آقا نے کہا تھا تجھے نکالنا ہے, دنوں رات کوشش کرنا ہے. اگر تیری زبان میں لکنت بھی ہے تب بھی دنوں رات علم سیکھنے کی کوشش. کہاں کر رہے ہیں؟
کیا ہم ایسی کوششیں کر رہے ہیں؟ آج بھی نماز آدمی اپنا محاسبہ کر لیجئے، اس لیے پریشان ہے۔ اور جب قوم پریشان ہوتی ہے نا تو امت کا نبی قبر میں اذیت محسوس کرتا ہے، اور جب نبی اذیت محسوس کرے گا تو انسان ترقی کرے گا، انسان کامیاب ہوگا، انسان عروج پا سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، بس آیت کریمہ سن لیجئے تاکہ اس میں نماز اور جمعہ کی بات آ جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اذان ہو جا، جمعہ کا دن ہو، نماز تو سبھی تم پر فرض ہے نا، 5 وقتہ کی نماز فرض ہے، تو کیا کہا؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس میں بھلائی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ غرض و غایت یہ ہے کہ نبی خطبہ دے رہے ہیں تو صحابہ آ گئے، اور صحابہ نے کہا حضور ہم آ گئے، تجارت کرنے جا رہے ہیں، کھیل میں چلے گئے۔ اب اللہ نے حکم فرما دیا، اس سے پہلے نہیں فرمایا، گفتگو کو سمجھیں، اس سے پہلے تو گویا کہ لوگوں نے، منافقوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ میں کہتا ہوں حکم کی بات نہیں ہے یہاں، اللہ نافرمانی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ مولا ان صحابہ کی تربیت کر رہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیلو۔ تو ایسے بھی نہیں پھیلو، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، کھیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی۔ ارے نماز ہر چیز پر مقدم رکھنی ہے، نماز ہر چیز پر غالب رکھنی ہے، نماز کو ہر چیز پر ترجیح دینی ہے، اس سے نہیں ہوگی۔ ایک وقت کی نماز اگر کسی نے چھوڑی تو اسے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کے اق سے ثابت ہے، دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ آپ کو لگتا ہے تو قرآن سے ثابت ہے، بتا رہا ہوں، نصب قطعی سے ثابت ہے، نصب قطعی سے آپ کو سمجھنا ہے قرآن مقدسہ۔ بہرحال محترم حضرات، بات کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیلو، وَابْتَغُوا فِي الْأَرْضِ مِن فَضْلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کے ذکر کو زیادہ کرو، کثرت سے کرو، چاہتے ہو اگر اللہ تمہیں کامیاب کر دے، بے شک ذکر زیادہ کرو گے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے محبوب ان سے کہہ دو تجارت سے بہتر رب کے پاس ہے، کھیل سے بہتر رب کے پاس ہے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ، اللہ کے پاس کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور محبوب کہہ دو رب اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے میں ہوں رب، اگر مجھے مانو گے تو میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، میں تمہیں بہترین روزی عطا فرماؤں گا۔ اے پروردگار تو روزی دینے والا ہے، مولا تو جان دینے والا ہے، اگر تجھے جان ہی دینی تھی تو پھر مارتا کیوں ہے؟ اگر مارنا تھا تو زندگی دی کیوں ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے الذی آتى الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے اس لیے پیدا کر دیا تاکہ اچھوں کا پتہ چل جائے، بروں کا پتہ چل جائے، تجھے پتہ چل جائے با وفا کون ہے، بے وفا کون ہے۔ اس لیے میں نے زندگی کو بنا دیا، موت کو بنا دیا۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو مٹ جائے گا، موت کا مطلب یہ نہیں ہے تو فنا ہو جائے گا، موت کا مطلب یہ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا۔ موت کا مطلب ہے ایک جگہ سے منتقل ہونا، دوسری جگہ پر چلے جانا، دروں کو بدلنا موت آتا ہے۔ زندہ تجھے ایک بار کر دیا ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا، مگر اب تجھے موت نہیں آ سکتی ہے، اب تو در بدلے گا۔ عالم ارواح سے باپ کے شکم میں آیا، باپ کے پشت پر آیا، یہ در بدلا ہے۔ باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آیا ہے، یہ در بدلا ہے۔ ماں کے شکم سے دنیا میں آیا ہے، یہ در بدلا ہے۔ اور دنیا سے رہنے کے بعد قبر میں گیا ہے، یہ در بدلا ہے۔ قبر سے حشر میں جائے گا، یہ در بدلا جائے گا۔ حشر سے نشر میں جائے گا، یہ در بدلا جائے گا۔ نشر سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ در بدلا جائے گا۔ لہذا تجھے کیا لگتا ہے کہ زندگی کو بہتر تو نہیں بنا سکتا ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے موت کا مطلب فنا ہونا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرُجُ حَيًّا، تیرے ہاتھ کی لکیریں بھی نہیں مٹ سکتی ہے۔ دنیا میں مرے گا لکیریں باقی ہے، قبر میں لکیریں رہے گی، حشر میں لکیریں رہے گی، نشر میں لکیریں رہے گی،
जन्नत में दाखिल होने तक ये तेरे अंगूठे की लकीरें भी नहीं बदलेंगी। तुझे लगता है तेरे जिस्म में जाएगा, क्या अज़ाब और सवाब नहीं होगा? जिंदगी को बेहतर बना ले, मुस्तफा की शरीयत को पामाल मत कर, आका करीम के कदमों में आ जा, मुस्तफा के अखलाक हसना के साए में अपनी जिंदगी को गुजार ले। ए परवरदिगार आलम, अब अगर मरना है, कब्र में मुझे जाना है, तो परवरदिगार क्या फैसला होगा? तो सरकार कहते हैं, ए परवरदिगार, मुझसे पहले हिसाब किताब तो नहीं होते थे, डायरेक्ट फैसला होता है, मगर मौला अब मेरी उम्मत से अगर पहला सवाल न बते, दूसरा करना। मोहब्बत रसूल तो देखो, और प्यारे आका करीम की मोहब्बत तो देखो। वो आका जो दुनिया में रहा तुम्हें याद किया है, जिंदगी भर तुम्हें याद करते रहे। मुस्तफा ने हमा वक्त हमें याद किया है, हत्ता के खुदा के कुर्ब में गए, उम्मत को याद किया है। उम्मत याद करने के लिए तैयार नहीं, नमाज़ें पढ़ने के लिए तैयार नहीं, वफादार बनने के लिए तैयार नहीं। और आका करीम को देखा जाए तो मोहतरम हज़रात अर्श आ गए, अर्श मुअल्ला से आ गए, अल्लाह की बारगाह में उम्मत को याद कर रहे हैं और पैगाम क्या दे रहे हैं? ए परवरदिगार, अगर पहला सवाल न बते, दूसरा सवाल करना। मन नब्बुका का न जवाब दे तो फैसला न करना, अज़ाब मत देना। दूसरा सवाल करना, माँ दीनू अगर ये भी न बने तो परवरदिगार तीसरा सवाल करना। हो सकता है पहले में घबरा जा, हो सकता है दूसरे में घबरा जा, हो सकता है तीसरे में भी घबरा जा। परवरदिगार जब उम्मत आएगी, मेरे उम्मती कब्र में आएंगे, सन्नाटे की वजह से डर सकते हैं। ऐसे नाजुक वक्त में मौलाए कारसाज तुम मन रब्बू का कहकर फैसला न करना, माँ दीनू का कहकर फैसला न करना, माँ कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल कहकर फैसला न करना। परवरदिगार पहला न बते दूसरा करना, दूसरा न बते तीसरा करना, और तीसरे सवाल से पहले परवरदिगार तुम मेरे गुलाम को चेहरे रसूल की ज़ियारत करा देना। ये मोहब्बत रसूल है। बस इख्तितामिया यही थी, जुमला हासिल कलाम नतीजा मफहूम बताने का ये था कि कब्र आबाद होती है अमल करने से, गैर अमल से आबाद नहीं हो सकती है। नमाज़ें छोड़ने से कोई अमल मकबूल नहीं। जो अरकान इस्लाम है ना, उन्हें छोड़कर कोई अमल मकबूल नहीं है। गुनियत तालिबीन, तिरमिज़ी शरीफ की शरह, नसाई शरीफ की शरह पढ़ लीजिए, अल्लामा गुलाम रसूल सईद साहब की तिबियानुल कुरान पढ़ लीजिए, सूरह फतह की तिलावत कर लीजिए, आपको यही पता चलेगा, हासिल कलाम यही निकल करके आएगा कि अगर अमल चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये कोशिश कर लो कि मैं नमाजी बन जाऊंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, नमाजी बनेंगे? हाथ उठा करके बता, नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह? कौन इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला। देखिए, नमाजी बने सब हजरात, कसम खुदा की इस नमाज की अहमियत उस दिन पता लगेगी जिस दिन हमारा दम निकलेगा। जबान से हम कह देते हैं साहब हम मुसलमान हैं, हम जान दे देंगे, मैं जान दे देगा, सजदा करने मुसलमान तैयार नहीं, जान दे देगा, झूठा ही तो दावा। अरे भी झूठा ही तो दावा है। अगर कहा जाए कसम खुदा की और नबी के नाम पर मर मिटने की बात, तो सबसे पहले आगा जाएगा। गोया कि नबी का फरमान सुनता है तो भूल जाता है। ये हालात है जिंदगी में, नबी का नबी कहकर तो झूमता है और नबी का फरमान सुनते ही घूम जाता है। कसम खुदा की ये मुसलमान का हाल है। और एक शायर ने आगे ये भी कहा है कि इंसान का ये हाल हो चुके हैं कि कसम खुदा की अपने आप को कहता है मेरी नस्ल में है नबी नबी, और नमाज पढ़ता है हफ्ते में कभी कभी। ये हालात मुसलमान के हैं। अब जिस दिल में नमाज, मेरे सरकार कहते हैं मैं उम्मत की मग़फ़िरत कर लूंगा, मगर ए मेरे सहाबा, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ए मेरे सहाबा नमाज पढ़ना ये तुम्हारा काम है, जन्नत दिलाना मोहम्मद का काम है। वाक़िअ दावाना में अस्तग़फिरुल्लाह, आप भी पढ़ लीजिए, तौबा कर लीजिए, ला इलाहा अस्तग़फिरुल्लाह, पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी। बस इतनी लाइन कीजिए, आगे पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला मेरे कहने में कोई लग़ज़िश हो गई हो, उलमा और आपको शाहिद बनाकर इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह व इन्ना बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं क्यों न चलूं अहमद मुख्तार के पीछे, चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे, एक मैं ही तो नहीं सैयदे अबरार के पीछे ये सारा ज़माना है।